إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتہائی قابل قدر مشائخ کرام، بزرگان دین و ملت، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماؤں و بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں پر ایک جگہ جمع ہو کر دین کی باتیں سیکھنے کا یہ موقع عنایت فرمایا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو مبارک بنائے. اس مجلس کے اندر جو کچھ ہم سنیں اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہماری اس مجلس کے اندر حاضری کو اللہ رب العالمین اپنی رضا کے لیے قبول فرمائیں. محترم حاضرین، مجھے آج کے اس پروگرام کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے حق تلفی کا انجام. عموماً حق تلفی کا لفظ جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو تصویر ابھرتی ہے وہ ہے کہ کوئی انسان کسی معصوم شخص پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے، کسی کا مال چھین لے، کسی کی عزت پر حملہ کرے، کسی کو مارے پیٹے گالی دے، اپنے ہی کسی عزیز و قریب کا کوئی حق ہو اسے ادا نہ کرے، تو یہ حق تلفی ہے. یقیناً یہ حق تلفی ہے، لیکن حق تلفی کا جو تصور ہمیں اسلام نے دیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر دو جلیل القدر صحابی، ایک ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کا ایک واقعہ، ایک قصہ نقل کیا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں مواخات کے رشتے سے ایک دوسرے کے بھائی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد صحابہ اکرام کے درمیان آپس میں بھائی چارگی کا رشتہ ایک قائم کیا تھا. اسے مواخات کا رشتہ کہتے ہیں، بھائی چارگی کا رشتہ کہتے ہیں. اس رشتے کے حساب سے ایک دوسرے کے یہ بھائی تھے. ابھی تک پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، پردے کا حکم ابھی تک نازل نہیں ہوا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دینی بھائی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. ان کی اہلیہ سے، ان کی بیوی سے ملاقات ہوتی ہے. دیکھتے ہیں کہ ان کی اہلیہ پراگندہ حال ہے. جس طرح ایک خاتون کو، اور عموماً ہمارے یہاں تقریباً تمام خواتین کا یہی معاملہ رہتا ہے، خواتین سن رہی ہے اس چیز کا اہتمام کریں. شوہر کے بہت سارے حقوق ایک بیوی پر ہیں، اسی طرح بیوی کے بہت سارے حقوق ایک شوہر پر ہیں. ان حقوق کی ادائیگی ضروری ہے. جب دیکھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو کہ وہ پراگندہ حال ہے، اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار نہیں کی ہوئی ہے، تعجب سے پوچھتے ہیں کہ یہ حال آپ کا کیوں ہے؟
ایسی حالت کیوں آپ نے بنا رکھی ہے؟ جواب دیتی ہیں کہ آپ کے جو بھائی ہیں ابو الدرداء، ان کو دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت میں ہی صرف مشغول رہتے ہیں، دنیا سے انہیں کچھ لینا دینا نہیں رہتا، اس لیے یہ حالت میں نے بنا رکھی ہے۔ جب مجھے انہیں جب میری کوئی ضرورت ہی نہیں تو آخر کس کے لیے میں سجوں سوروں اور یہ زینت اختیار کروں؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرتے ہیں یہاں تک کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے کھانا بناتے ہیں اور کھانا پیش کرتے ہیں، چونکہ بھائی چارگی کا رشتہ تھا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ ہی کھا لیں، میں روزے سے ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا، آپ کھائیں گے تب میں کھاؤں گا۔ جب یہ شرط لگاتے ہیں، چونکہ انہی کے گھر میں تشریف فرما ہے، ان کو کھانا پڑتا ہے۔ پھر رات ہوتی ہے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب عادت قیام اللیل کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رات بھر وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جو حسب عادت ہے وہ اسی عبادت میں مشغول ہونا چاہتے ہیں جو ان کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں، ابھی سوئیں، ابھی سونے کا وقت ہے یہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب رات کا ایک اچھا خاصا وقت گزر جاتا ہے تب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب بیدار ہو، اب قیام اللیل کا وقت آیا ہے۔ چنانچہ دونوں ساتھ میں تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ جب نماز ختم ہوتی ہے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے بھائی، ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا فأعط کل ذی حق حقا۔ اے میرے بھائی، اللہ رب العالمین کے تمہارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، تمہارے اپنے نفس کے تمہارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، تمہاری بیوی کے تمہارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، ہر ایک کو اس کا حق دیا کرو، ادا کرو۔ فأعط کل ذی حق حقا، جس کا جو حق ہے ہر ایک کا حق ادا کیا کرو۔ یہ نہیں کہ کسی کا حق ادا کیا اور کسی کی حق تلفی کی، کسی کا حق کو مار کر کھا لیا۔ اگر کسی نے یہ توازن برقرار نہیں رکھا، افراط و تفریط کا معاملہ رہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جس نے جس کا حق مارا ہے اللہ رب العالمین کے پاس جب سب پہنچیں گے تو ہر کوئی اپنے بھائی کو وہ حق ادا کریں گے جو دنیا میں اس نے اپنے بھائی کا مارا تھا۔ جو کچھ دنیا میں اس نے کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کو گالی دی ہے، قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا اور ہر ایک کو اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہے تو اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حق صرف وہ نہیں جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہے کہ کسی انسان کا حق ہم ماریں۔ سب سے پہلے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بیان کیا؟ فَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ یہ تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ جب ہم حق تلفی کی بات کرتے ہیں تو صرف انسانوں کے درمیان جو حقوق اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں یہ حقوق ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا بھی حق ہے ہمارے اوپر، اور سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا ہے، اس سے بڑا کوئی حق نہیں۔ یہاں تک کہ ایک انسان تمام حقوق ادا کرتے رہے، زندگی بھر اس نے ہر ایک کا حق ادا کیا، کسی کی حق تلفی نہیں کی، کسی کا دل نہیں دکھایا، لیکن اللہ رب العالمین کی حق تلفی کی، اللہ رب العالمین کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین کے پاس جب پہنچے گا تو رب کی جنت اسے نہیں مل سکتی، رب کی جنت سے محروم رہ جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی جنت اگر حاصل کرنی ہے تو اللہ رب العالمین کے حق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ عموماً لوگ حقوق العباد اور حقوق اللہ کی جب بات آتی ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے حق میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے،
لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں، حقوق العباد ہیں، ان کے اندر اگر کوئی کمی رہ گئی، کسی نے کسی کا حق مارا ہو، تو جب تک بندہ خود اپنا حق معاف نہ کر دے تب تک اللہ رب العالمین معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ایک ناحیے سے یہ بات درست ہے، ایک ناحیے سے بات درست ہے، لیکن اس سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ابھرتا ہے کہ حقوق العباد یہ حقوق اللہ سے زیادہ اہم ہے، حالانکہ یہ اصول شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین کے حق کے اندر اگر جو اصل حق ہے اس میں حق تلفی کسی نے کی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی نے شرک کیا ہے، تو ان الشرک لظلم عظیم، اس سے بڑا ظلم روئے زمین پر دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر تمام خیر کے کام اس نے اپنی زندگی میں انجام دیا ہو، لیکن اللہ رب العالمین کے اس حق کے اندر اس نے ڈاکہ ڈالا ہو، حق تلفی کی ہو، اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اعلان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان پر جنت کو حرام قرار دیا۔ اللہ رب العالمین دوسرے گناہوں کو چاہے تو معاف کر دے، لیکن شرک کا یہ گناہ کبھی اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ ایک دو نہیں، بے شمار دلیلیں موجود ہیں کہ شرک یہ سب سے عظیم جرم ہے، اس سے بڑا کوئی جرم دنیا میں نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا حق ادا کرنا یہ سب سے بڑا فریضہ ہے۔ جتنے بھی حقوق ہیں ان کا درجہ اللہ رب العالمین کے اس حق کے بعد ہے۔ اللہ رب العالمین کے حقوق کو اگر ہم بیان کرنا شروع کریں تو اجمالی طور پر اللہ رب العالمین کے حقوق کو چار چیزوں کے اندر سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے کیا حقوق ہے ہم پر؟ پہلے معرفت ضروری ہے، اس کے بعد عمل کرنے کی باری آتی ہے۔ اگر کسی کے پاس علم ہی نہ ہو تو بلا علم دنیا کا کوئی کام انجام نہیں دیا جا سکتا۔ چھوٹا سے چھوٹا کام بھی دنیا کا بلا علم انجام دینا ممکن نہیں ہے۔ ایک ڈرائیور ڈرائیونگ کرنا چاہتا ہے اور اسے اب تک پتا نہیں ہے کہاں گیئر ہے اور کہاں کلچ ہے اور کہاں دوسرے فنکشن ہے، تو کیا وہ ڈرائیونگ کر سکتا ہے؟ پہلے اسے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور نہ خود مرے گا دوسروں کو مارے گا۔ اگر ایسے ڈرائیور فری بھی لے جانا چاہے تو کوئی اس کی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹا سے چھوٹا کام کرنے والا بھی اناڑی ہو اپنے میدان میں تو لوگ اس کی خدمات حاصل نہیں کرتے۔ صرف آپ کو بال بنانا ہو اور نہ ہی اناڑی ہو، جانتا نہ ہو، پہلی بار بنا رہا ہو، آپ راضی ہو جائیں گے؟ گرچہ فری بنائیں راضی نہیں ہوں گے۔ تو آخرت کا کوئی کام بغیر علم کے کرنا ممکن ہے، اس لیے اس طرح کے دروس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب اس طرح کے دروس کا انعقاد کیا جاتا ہے تو اسے غنیمت کے طور پر لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت مسخر کر دی ہے کہ علماء ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں دین سکھانے کے لیے۔ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے کا جو وقت ملتا ہے، ہمارے اسلاف کے دور میں اسی علم کو سیکھنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے مہینوں تک سفر کرنا پڑتا تھا، اس کے بعد انہیں یہ علم حاصل ہوتا۔ اور آج اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے کہ ہم گھر بیٹھے ہوئے علماء اکرام کی تقریریں سن سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، لیکن ہم نے اس کا استعمال غلط چیزوں میں کیا ہے۔ علماء اکرام ہمارے گھروں میں آتے ہیں، ہمارے گاؤں میں آتے ہیں دور دراز سے، لیکن ہمیں اتنی فرصت نہیں ملتی کہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نکالیں اور اس طرح کے دروس میں بیٹھ کر دین کو سیکھیں۔ اس طرح کے دروس میں بیٹھنے والا، دین کو سیکھنے والا اول نمبر پر وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہوتا۔ یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں ہے، بہت عظیم ہے۔ صرف اخلاص اگر دل کے اندر پیدا ہو جائے تو دین کو سیکھنے کے بعد ہی اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حقوق کیا ہے پہلے جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کے جتنے حقوق ہیں ان کو آپ 4 چیزوں میں سمیٹ سکتے ہیں۔ پہلا حق اللہ رب العالمین کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے وجود کا اقرار کیا جائے کہ اللہ رب العالمین موجود ہیں۔ بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں کہ کوئی رب نہیں۔ ایک شخص ٹرین میں کہنے لگا، میرے ساتھ اور بھی کچھ ساتھی تھے، میں بھی تھا، کہ کیا اللہ رب العالمین کو آپ نے دیکھا ہے؟ کیسے ہم مان لیں کہ اللہ رب العالمین موجود ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟
بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے اس مائنڈ سیٹ کے جو اللہ رب العالمین کے وجود تک کو تسلیم نہیں کرتے. اس شخص کے ساتھ لمبی بات چیت چلی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے نفس کے اندر، آپ کے جسم کے اندر روح موجود ہے. کیا آپ نے دیکھا روح کے بارے میں کتنا کس کو علم ہے؟ کچھ بھی نہیں. حالانکہ ہر انسان کے اندر موجود ہے. جب اپنے اندر یہ چیز موجود ہے اور اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے تو کیا ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں ہم نے سفر نہیں کیا ہے، جہاں کی زیارت نہیں کی ہے، تو کیا نہ دیکھنے کی بنا پر انکار کر دیں گے ہم کہ موجود ہی نہیں ہے؟ خود انسان اپنے نفس پر غور کرے تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کے وجود کی دلیلیں اس کے نفس کے اندر بھری پڑی ہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اللہ رب العالمین نے کیا کہا قرآن میں؟ اے انسان کیا تم اپنے نفس پر غور نہیں کرتے؟ اگر انسان صرف اپنے نفس پر غور کر لے تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اقرار کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہے کوئی ایسا خالق جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے. اس کے علاوہ کسی کا یہ کام نہیں ہو سکتا. کسی مخلوق کے بس کی یہ بات ہی نہیں ہے کہ یہ کام کر سکے. مثلا یہ آنکھوں کا ریٹینا، ہر شخص کے آنکھوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک خاص روشنی رکھی ہے جو دوسرے شخص کے آنکھوں کی روشنی سے بالکل مختلف ہے. آپ کے آنکھوں سے جو روشنی نکلتی ہے دنیا کے کسی بھی شخص کے آنکھوں سے وہ روشنی میچ نہیں کرتی. اسی لیے آدھار کارڈ بنواتے وقت کیا کرتے ہیں؟ وہ اسی روشنی کو قید کرتے ہیں. کسی دوسرے شخص سے یہ میچ نہیں کر سکتے. کیا کسی مخلوق کے بس کی بات ہے کہ اس چیز کو پیدا کر سکے؟ کوئی مخلوق ایسا ہے جو اس چیز کو پیدا کر سکے؟ خود اپنے چہرے کو دیکھیں، اپنی شکل و صورت کو دیکھیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ اللہ رب العالمین کی ہی ذات ہے جو رحم مادر کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر جیسے چاہتا ہے تمہیں شکل و صورت عطا کرتا ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ المصور، مختلف طرح کی شکلیں عطا کرنے والا. روزانہ کتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں؟ بے شمار لوگ. ہم شمار بھی نہیں کر سکتے کہ آج کتنے بچے دنیا میں آئے. کیا کسی کی شکل کسی سے ملتی ہے؟ کسی کی شکل کسی سے نہیں ملتی. اب تک اس دنیا میں کتنے لوگ آ چکے جب سے یہ دنیا بنی ہے اور کتنے لوگ آئیں گے؟ کسی کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی. دنیا کے بڑے سے بڑے آرٹسٹ کو بلائیں اور اس سے کہیں کہ ہمیں کچھ فردی تصویریں چاہیے، خصوصاً جن کا وجود نہیں ہے دنیا میں. آئندہ کل جو بچے پیدا ہونے والے ہیں آج ان کا وجود دنیا میں نہیں ہے. ہمیں کچھ فردی تصویریں چاہیے. صرف ایک دن کے اندر اللہ رب العالمین جتنی شکلیں عطا کرتا ہے لوگوں کو، صرف ایک دن کے اندر کوئی دنیا کا بڑا سے بڑا آرٹسٹ اتنی شکلیں فردی تصویریں نہیں بنا سکتا. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی مخلوق کا کام تو نہیں ہو سکتا. یہ فنگر پرنٹ کسی کا کسی سے ملتا ہے؟ کیا یہ مخلوق کا کام ہو سکتا؟ ہر شخص کے جسم میں ایک خاص بو ہوتی ہے جو دوسرے سے مختلف ہے، میچ نہیں کرتی. اسی وجہ سے پولیس والے اگر کہیں پر کوئی حادثہ ہو، واردات ہو قتل وغیرہ کا، تو قاتل تک پہنچنے کے لیے خاص قسم کے کتوں کا استعمال کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس مخلوق کے اندر یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ بو سے اس شخص تک پہنچ سکتے ہیں. دوسروں کو اللہ رب العالمین نے یہ طاقت عطا نہیں کی. اور قاتل یہاں سے گزرا ہے، یہاں پر آیا تھا، موجود تھا، اس کی بو اب تک وہاں پر موجود ہے. وہ کھوجی کتے اندازہ لگا لیتے ہیں اور قاتل تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کے قصے میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے. جب یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس لایا گیا تو ابھی بچے قریب پہنچے ہی ہیں
کیا کہتے ہیں؟ انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بو آ رہی ہے، ان کی خوشبو میں محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے ہر شخص کے جسم کے اندر ایک خاص بو رکھی ہے جو دوسروں سے مختلف ہے۔ کیا کسی مخلوق کے اندر یہ طاقت ہے کہ اسے پیدا کرے؟ صرف اپنے جسم کے اندر انسان صرف غور کر لے تو اللہ رب العالمین کے وجود کا اقرار کیے بنا کوئی اس کے پاس چارہ نہیں ہوگا۔ اگر عقل کی نعمت موجود ہے، پاگل نہیں ہے، اور ذرہ برابر بھی دل میں انصاف موجود ہے، تو اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا۔ یہ زبانیں ہر علاقے کی الگ الگ ہیں۔ اس علاقے میں جو زبان بولی جاتی ہے مجھے نہیں وہ زبان آتی، ہمارے علاقے میں جو زبان بولی جاتی ہے آپ کو زبان نہیں آتی۔ اسی ملک میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو تمام زبانوں کو سمجھتا ہو، جانتا ہو، بول سکتا ہو؟ پوری دنیا کے اندر کتنی زبانیں ہیں ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ کیا کسی مخلوق کا یہ عمل ہو سکتا ہے؟ کوئی مخلوق ایسا ہے ہی نہیں جو سمجھ سکے، تو کیا اس کو پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا؟ وفی اختلاف السنتکم والوانکم، کہ تمہارے رنگوں کے اندر الگ الگ رنگ کا ہونا، کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے، اسی طرح زبان کا الگ الگ ہونا اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں۔ اگر انسان غور کرے تو اللہ رب العالمین کے وجود کے اقرار کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ پہلا حق ہے اللہ رب العالمین کا۔ دوسرا حق ہے کہ اسے رب تسلیم کیا جائے، کہ وہ رب ہے، پالنہار ہے، وہ خالق ہے، رازق ہے، دنیا کو چلانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے خالق ہونے کا تصور ایسا تصور ہے جس پر قرآن نے سب سے زیادہ زور دیا ہے، خصوصاً جو مکی صورتیں ہیں۔ آپ ان صورتوں پر غور فرمائیں، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کے لیے جن دلیلوں کا سہارا لیا ہے اور جن دلیلوں کو بہت ہی زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، بار بار جن کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے یہ دلیل ہے۔ بلکہ قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے اپنی بے شمار صفات میں سے اسی صفت کا انتخاب کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کیونکہ اگر کسی کے پاس عقل کی نعمت ہے اور ذرہ برابر بھی انصاف ہے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو خالق قبول نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنی ہی بڑی ہستی کیوں نہ ہو، وہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، جن کی عبادت کرتے ہیں یہ ایسے ہی پیدا ہو گئے یا یہی خود خالق ہیں۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے اندر قیدی بنا کر مدینہ لائے جاتے ہیں، کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اور جن 70 لوگوں کو قیدی بنایا گیا تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورۃ الطور کی تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت پر پہنچے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون کاد قلبی ان یطیر، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میرا اپنے نفس پر کنٹرول نہیں، میرا دل ہواؤں میں اڑ رہا۔ تو اگر انسان اللہ رب العالمین کے کلام پر غور کرے کہ خالق فقط اور فقط اللہ رب العالمین ہے، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ مخلوق ہے، اور مخلوق عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ یہی تیسرا حق ہے اللہ رب العالمین کا، کہ جب خالق اللہ رب العالمین ہے، جب رازق اللہ رب العالمین ہے، جب اس دنیا کو چلانے والے اللہ رب العالمین ہے، تو پھر عبادت کا مستحق بھی بس وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ جو خود عاجز ہو، محتاج ہو، وہ کیسے عبادت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بے شمار آیتوں کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا ہے، جن میں سے آیت الکرسی سب سے بڑی دلیل ہے، جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نازل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ چوتھا حق اللہ رب العالمین کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے، اس کے ناموں کے متعلق، اس کی صفات کے متعلق، بغیر کسی
تبدیلی کے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی انکار کے، بغیر کسی تشبیہ اور تمثیل کے ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لیے بیان کیا ہے، اسی طرح ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہی سلف صالحین کا منہج تھا، جسے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے العقیدۃ الواسطیہ کے شروع میں بیان کیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں۔ اگر کوئی اللہ رب العالمین کی ان حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، باقی تمام خیر کے کام انجام دیتا ہے، اسے آخرت میں نجات نہیں مل سکتی۔ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا شیخ محترم نے کہ اس کلمے کے بہت سارے حقوق ہیں، تقاضے ہیں، جسے میں نے 11 صفحے کی ایک کتاب میں، جو کہ حقیقت میں متن ہے طلبہ علم کے لیے اور عام لوگوں کے لیے مساجد میں ان کی زبان میں علماء کرام سمجھائیں، اس مقصد سے ترتیب دیا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جو بیان کیا گیا تو شیخ کو شاید سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو، یہ 2 گھنٹے کے اندر لکھی جانے والی کتاب نہیں ہے، یہ تقریباً 2 دن کے سفر میں لکھا ہے۔ اس کا مسودہ جو اصل تھا یہ ٹرین کے اندر ہی اس کو تیار کیا تھا، 2 گھنٹے کے اندر نہیں، تقریباً 2 دن کے اندر، یا اس سے بھی کچھ زیادہ تھا، تقریباً 2.5 دن یا پونے 3 دن کے اندر۔ ٹرین کافی لیٹ تھی تو یہ غنیمت سمجھا اور الحمدللہ یہ فکرہ ذہن میں آیا اور اسے ترتیب دیا تھا۔ یہ کتاب موجود ہے اور بہت سارے طلباء نے اسے حفظ کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا حق ہے۔ اگر کسی نے اللہ رب العالمین کا یہ حق ادا نہیں کیا، باقی تمام خیر کے کام انجام دیتا رہا، تو اسے نجات نہیں مل سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا اللہ کے رسول کی زندگی بھر خدمت کے باوجود جہنم جانا ہے، جسے جنت نہیں مل سکی۔ انہوں نے کوئی معمولی خدمت انجام دی تھی، کسی عام شخص کی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی زندگی گزاری، دشمنوں سے اللہ کے رسول کی خدمت کی۔ بہت سارے صحابہ اکرام نے وہ خدمت اللہ کے رسول کی نہیں کی جو ابو طالب نے اللہ کے رسول کی تھی۔ بہت سارے صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے جنگ کے میدان میں اسلام قبول کیا اور اسی جنگ میں شہید ہو گئے، ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ حق ادا کیا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ نعمت اس کے پاس موجود تھی، ٹھکانہ جنت ہے۔ اور زندگی بھر ابو طالب اللہ کے رسول کی خدمت کرتے رہے، اللہ کے رسول کے چچا بھی ہیں، اتنا قریبی رشتہ ہے، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے اس حق میں حق تلفی کرنے کی وجہ سے ٹھکانہ جہنم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اپنے چچا ابو طالب کو قیامت کے دن آپ کوئی فائدہ پہنچا پائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ میری وجہ سے میرے چچا کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ وہ ہلکا عذاب کیا ہے؟ جہنم کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، جن جوتیوں کی وجہ سے ان کا دماغ اسی طرح کھول رہا ہوگا جیسے ہانڈی میں جب کھانا پکتا ہے تو کھول رہا ہوتا۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے، اور جو سب سے سخت عذاب ہے اس کا تصور ہی کر سکتے ہیں۔ تو اس جہنم سے اگر ہمیں نجات چاہیے تو اللہ رب العالمین کے اس حق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس حق میں اگر کسی نے ڈاکہ ڈالا، کسی بھی طرح کا کوئی ایسا کام کیا جس سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی دولت اس کی زندگی میں باقی نہ رہے، صرف کہہ لینا کافی نہیں ہے بلکہ آخری سانس تک اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اگر اس نے اسے محفوظ نہیں رکھا، جب وفات ہوئی تو اسلام کی حالت پر نہیں ہوئی۔ ابھی خطبۃ الحاجہ کے اندر آپ کے سامنے جو 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہے، ان میں سے ایک آیت میں کیا اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے؟ لا تموتن الا وانتم مسلمون، بغیر اسلام کی حالت کے تم دنیا سے رخصت نہ ہو، تمہاری موت جب آئے تو اسلام کی حالت پر آئے۔ تو اگر کسی کی وفات اسلام کی حالت پر نہیں ہوتی، چاہے زندگی بھر رفاہ عام کے کاموں میں لگا رہے، اسے نجات نہیں مل سکتی، جنت نہیں مل سکتی، اس کے لیے جہنم ہے۔ حاتم طائی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، آج بھی بچہ بچہ ان کے نام سے واقف ہے۔
صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلمین بھی حاتم طائی کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا تصور یہ ہے کہ ہمارے ہی زمانے کا کوئی شخص ہے جو بہت زیادہ سخی تھا، حالانکہ یہ کس زمانے کے ہیں؟ اس زمانہ جاہلیت کے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے دنیا میں موجود تھے، گزر چکے۔ انتہائی سخی آدمی، مظلوموں کی مدد کرنے والے، رفاہ عام کے کاموں میں سب سے آگے رہنے والے، خدمت خلق میں بے مثال، یہاں تک کہ آج تک ان کے چرچے موجود ہیں، ان کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے۔ ان کے پاس ہر طرح کا خیر موجود تھا، بس ایک خیر کا کام انہوں نے نہیں کیا تھا۔ کیا تھا وہ؟ کلمہ شہادت کا اقرار۔ ان کے لڑکے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے اس نعمت سے سرفراز فرمایا۔ یہ صحابی رسول ہیں، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم طائی کے لڑکے جن کا نام عدی تھا۔ انہوں نے اپنے والد کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میرے والد کیسے تھے آپ جانتے ہی ہیں، کیا میرے والد کو جنت مل سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے بہت حکیمانہ جواب دیا، کہا کہ آپ کے والد نے ان خیر کے کاموں کو ایک خاص مقصد کے تحت انجام دیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے ان کا مقصد کیا تھا؟ جنت کا حصول، جہنم سے نجات۔ یہ مقصد نہیں تھا، اللہ رب العالمین کو خوش کرنا مقصود نہیں تھا۔ فرمایا اللہ کے رسول نے ایک خاص مقصد کے تحت آپ کے والد نے ان خیر کے کاموں کو انجام دیا تھا، اور وہ مقصد حاصل ہو چکا۔ دنیا کے اندر نیک نامی ہو، لوگ ذکر خیر کریں، ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین نے انہیں اچھا بدلہ دیا ہے، آج تک ان کا ذکر خیر جاری ہے، لیکن رب کی جنت بڑی قیمتی ہے۔ اس طرح کے کاموں سے ہی صرف رب کی جنت نہیں مل سکتی، اس کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ سب سے بڑا حق ہے، اس سے بڑا کوئی حق دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے جب حق تلفی کی بات کی جائے تو سب سے پہلے اس حق کی بات آنی چاہیے، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے کلام قرآن مجید کے ہم پر بہت سارے حقوق ہیں، ان حقوق کی معرفت بھی ضروری ہے اور ان حقوق کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ کیا حقوق ہے قرآن کریم کے؟ پہلا حق ہے قرآن کریم کا کہ اس کی تلاوت بکثرت سنی جائے۔ کیا ہم قرآن کی تلاوت سنتے ہیں؟ ہماری زندگی کے شیڈول میں کیا قرآن کی تلاوت سننا بھی ہے؟ دوسرے تمام کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن قرآن سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آج جو ہماری تلاوت کے اندر اتنی غلطیاں ہوتی ہیں، تجوید کی غلطیاں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت سنتے نہیں۔ اگر والدین اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، خصوصاً چھوٹے بچوں کو قرآن کی تلاوت سنائیں، مشہور قرائے کرام کی، تو بہترین انداز میں وہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ ایک چھوٹا بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو 2 سال تک تقریباً وہ صرف سنتا ہے، بولتا نہیں ہے، اور جب بولنا شروع کرتا ہے تو جو کچھ اس نے اپنے ذہن میں اسٹور کر کے رکھا ہے وہی اس کی زبان سے ادا ہونا شروع ہوتا ہے۔ جس لہجے میں جس طرح سنا ہے اسی طرح وہ ادا کرتا ہے۔ اگر اس مدت میں والدین اہتمام کریں قرآن سنانے کا تو بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کریں گے۔ آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں کہ روزانہ صرف 5 سے 10 منٹ، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس صرف اپنے شیڈول کو بدلنے کی ضرورت ہے، بس عزم کرنے کی ضرورت ہے۔ فجر کے بعد صرف 5 منٹ نکال دیں، چھوٹی چھوٹی سورتوں سے شروعات کریں، سورہ فاتحہ سے، سورۃ الاخلاص سے، سورۃ الناس سے، سورۃ الفلق سے، چھوٹی چھوٹی سورتوں سے، کسی مشہور قاری کی تلاوت سے، جیسے شیخ حذیفی ہیں، ابراہیم الاخضر ہیں، یہ مشہور قرآ ہے، خصوصاً سیکھنے کے لیے اگر کوئی شخص سیکھنا چاہے تو یوٹیوب کے اندر موجود ہے۔ آپ صرف ایک چھوٹی سی سورت کو 5 منٹ تک بار بار سنتے رہیں، اور جس طرح وہ پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج اپنی تلاوت کی ریکارڈنگ کریں موبائل کے اندر، اور 1 مہینہ اسی طرح کنٹینیو جاری رکھیں۔ 1 مہینے کے بعد خود اپنی تلاوت کو دوبارہ سنیں، ریکارڈنگ کریں اور دونوں کے ساتھ ملائیں، خود آپ فرق محسوس کریں گے کہ آپ کی تلاوت کے اندر بہت زیادہ سدھار آ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ قرآن کی تلاوت کو سننا شروع کیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن کریم نازل ہوا خود صحابہ اکرام کے پاس جاتے اور ان سے قرآن سننا چاہتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ مجھے قرآن پڑھ کر سنائیں. تعجب کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ پر قرآن نازل ہوا، میں پڑھ کر سناؤں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ وَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي، میں کسی دوسرے سے سننا چاہتا ہوں. ہمارے دلوں کے اندر کبھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم قرآن سننے کے لیے کچھ وقت نکالیں؟ یہ پہلا حق ہے قرآن کریم کا. دوسرا حق ہے خود اس کی تلاوت کرنا. قرآن کی تلاوت کے لیے آپ کی زندگی میں ایک خاص وقت ہونا چاہیے. کم از کم ہر فرض نماز کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی کی تلاوت کرنا نہ بھولیں. رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کرنا نہ بھولیں. آیت الکرسی کی تلاوت کرنا نہ بھولیں. راستے میں ہیں، کسی کام میں مشغول ہیں، چل رہے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں خصوصاً سورۃ الاخلاص اس کی تلاوت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، یہ ثلث قرآن کے برابر ہے، 10 پارے قرآن کے برابر ہے. ایک آپ کا قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط رہے گا اور اجر کے اندر بے شمار نیکیاں لکھی جائیں گی آپ کے نامہ اعمال میں. تو اگر ذکر و اذکار موجود ہے اور ذکر و اذکار میں بھی قرآن کی تلاوت موجود ہے تو اس سے بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ اسی طرح قرآن کا کچھ حصہ اپنے سینے کے اندر محفوظ کریں، کچھ حصہ آپ کو یاد رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد جب صحابہ اکرام کو دفن کر رہے تھے تو ان کی تدفین کے وقت صرف ایک سوال کرتے. کئی شہداء کو ایک قبر میں دفن کرنا ہوتا تو صرف ان کے درمیان فرق کرنے کے لیے کہ سب سے پہلے کن کو رکھا جائے، سب سے اونچا مقام ان میں کن کا ہے، ایک سوال کرتے ایہم کان اکثر اخذا للقرآن، ان میں سے سب سے زیادہ قرآن کسے یاد تھا؟ صحابہ اکرام جس کی طرف اشارہ کرتے اللہ کے رسول سب سے پہلے ان کو رکھتے. ابھی آخرت کی زندگی شروع ہو رہی ہے اور یہ مقام و مرتبہ مل رہا ہے. تو جس کا قرآن کے ساتھ اس طرح گہرا تعلق ہو اللہ رب العالمین نے انہیں عظیم مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. اسی طرح قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی جائے. کیسے سمجھ کر پڑھیں گے؟ ہماری زبان میں قرآن نازل نہیں ہوا، عربی زبان میں. علماء اکرام نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا ہے اسی مقصد سے. علماء اکرام کے دروس میں حاضر ہوں، قرآن کی بے شمار آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں. ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیا قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں یا پڑھنا چاہیے؟ اس بارے میں بہت سارے لوگوں کی طرف سے سوال آتا ہے. یقیناً قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن کریم کی تمام آیتیں ایک طرح کی نہیں ہیں، یکساں نہیں ہیں. بہت سی آیتیں قرآن کریم کے اندر ایسی ہیں جن کا سمجھنا ایک عام شخص کے لیے بھی نہایت آسان ہے. توحید کی جو آیتیں ہیں، شرک سے متعلق جو آیتیں ہیں، جنت و جہنم سے متعلق جو آیتیں ہیں، قیامت کی ہولناکیوں سے متعلق جو آیتیں ہیں، سابقہ امتیں جنہوں نے اپنے انبیاء اکرام کو جھٹلایا ان کا کیا حشر ہوا، اس کے متعلق جو آیتیں ہیں، ان آیتوں سے نصیحت حاصل کرنا ایک عام شخص کے لیے بھی نہایت ہی آسان ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو ان آیتوں سے نصیحت حاصل کرنا ہر شخص کے لیے آسان ہے. لیکن قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو ایک عام شخص ذاتی مطالعے سے نہیں سمجھ سکتا. ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے جن میں عقیدے کے باریک مسائل ہیں، فقہ کے باریک مسائل ہیں، ایک عام شخص کے لیے ذاتی مطالعے سے ان آیات کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. یہاں تک کہ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو علماء کرام کے لیے بھی سمجھنا آسان نہیں ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس کا معنی یہ ہے، عنوان جو انہوں نے قائم کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کی ایسی آیتوں کی تفسیر جن کا سمجھنا علماء کے لیے مشکل ہے. علماء کے لیے اگر مشکل ہو تو عام لوگوں کے لیے آسان ہو.
ظاہر سی بات ہے کہ ترجمے قرآن سے کوئی شخص عالم نہیں بن سکتا، البتہ عمل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت ہی آسان اللہ رب العالمین نے بنایا، جس سے ایک بندے پر حجت قائم ہو جائے۔ یہ آیت نہایت ہی آسان ہے، اسی وجہ سے بے شمار ایسے نو مسلموں کی تعداد ہے جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہدایت کے لیے کافی ہے، اللہ رب العالمین نے اسے ہدایت کی کتاب بنایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جنوں کا قصہ بیان کیا ہے، سورۃ الجن کے شروع میں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ جب جنوں نے اللہ کے رسول سے قرآن کی تلاوت سنی تو فوراً کیا کہا؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، آج ہم نے قرآن کی تلاوت سنی ہے جس کی عجیب صفت ہے یہدی الی الرشد فآمنا بھی۔ اس کی صفت کیا ہے؟ ہدایت کی طرف ایک انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم نے فوراً کیا ایمان لایا اس پر، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اب ہرگز اپنے رب کے ساتھ ہم شرک نہیں کر سکتے۔ حقیقت میں اگر قرآن پڑھ کر سمجھ کر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ بندہ شرک سے محفوظ رہے گا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا کبھی شرک نہیں کر سکتا۔ یہ امت مسلمہ کے اندر جو شرک کی بہت ساری صورتیں موجود ہیں، یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے، اور اسی وجہ سے جو لوگ یہ اڈے کھول کر رکھے ہیں وہ اپنے عوام کو قرآن سے دور رکھتے ہیں کہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ گمراہی پھیلانے والی کتاب نہیں ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کی کتاب ہے متقیوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اسے ہدایت کی کتاب بنا کر نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت کی کتاب پڑھ کر کوئی گمراہ ہوگا؟ تو یہ گمراہی کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے کہ اس پر ہم ایمان لائیں۔ بہت سارے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، غور و فکر سے پڑھتے بھی ہیں، لیکن ایمان نہیں لاتے، بلکہ قرآن کو کس مقصد سے پڑھتے ہیں؟ تاکہ اس کے اندر غلطیاں نکالی جائیں اور لوگوں کو دین سے اور قرآن سے متنفر کیا جائے۔ اگر اس نیت سے کوئی قرآن پڑھے تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، اس پر ایمان لایا جائے، یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ جیسے جنہوں نے کیا کہا تھا؟ آمنا بھی ولن نشرک بربنا احدا، کہ ہم ایمان لائے، تو یہ حق ہے قرآن کریم کا کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ کیسے ایمان ہوا ہمارا قرآن کریم پر؟ کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے، بات کی ہے، جسے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر نازل ہوئی ہے۔ بات کرنا کسے کہتے ہیں؟ جس میں حرف ہو اور آواز ہو، صوت ہو، ساؤنڈ ہو۔ بغیر ساؤنڈ کے کسی چیز کو بات نہیں کہتے، کلام نہیں کہتے۔ نماز کے اندر اگر کوئی شخص کلام کرے، بات کرے، تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، حالانکہ دل کے اندر خیالات آتے رہتے نہیں رہتے، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، اس کو کلام نہیں کہا جاتا۔ کلام اس کو کہتے ہیں جس میں حرف ہو اور جس میں صوت ہو، آواز ہو، ساؤنڈ ہو، وائس ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے، یہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ باطل فرقوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ قرآن کریم کو کیا کہتے ہیں؟ مخلوق کہتے ہیں۔ اگر کوئی قرآن کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھے تو کافر ہو جائے گا۔ اس پر ایمان لانا اسی طریقے سے ضروری ہے جس طرح اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح قرآن کے اور بہت سارے حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں ہم ان حقوق کی طرف جو عموماً ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں جب حق تلفی کی بات کی جائے، کہ ہم کسی کی حق تلفی نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں۔ تو ایسے موقع پر ہمارے ذہن میں جو تصویر ابھرتی ہے حق تلفی کی، وہ یہی ہے کہ لوگوں کے اوپر ہم ظلم و ستم نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں۔ یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اگر کوئی شخص اس دنیا میں اپنے طاقت کے بلبوتے اپنے سے کمزور لوگوں کے حقوق کو مارتا ہے، ان پر ظلم و ستم کرتا ہے، تو اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ کبھی اس کا فیصلہ نہیں ہوگا۔
اللہ رب العالمین کے سامنے سب کو پیش ہونا ہے اور ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا. لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ قیامت کے دن تم ہر ایک کا حق ادا کرو گے. جن کا حق تم نے دنیا میں مارا تھا یہ حق تمہیں قیامت کے دن ادا کرنا پڑے گا. ظالم سے چھین کر مظلوم کو وہ حق اللہ رب العالمین عطا کریں گے. یہ ایمان رکھنا ہمیں ضروری ہے کہ قیامت قائم ہوگی, اللہ رب العالمین کے سامنے پیشی ہوگی, ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا اور ایک مظلوم کو اس کا حق ملے گا. ایک مظلوم ہمیشہ مظلوم نہیں رہ سکتا. تو اگر کوئی دنیا میں کوئی کسی کا حق مار رہا ہے تو اسے بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے. یہ حقوق کیا ہیں, کون کون سے حقوق ہیں؟ تو یقیناً یہ حقوق بے شمار ہیں. ان کو ہم اگر ایک طرف سے بیان کرنا چاہیں تو گھنٹوں کی ضرورت ہے. جو بنیادی حقوق ہیں ان کی طرف صرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جتنے بھی حقوق عام لوگوں کے ہیں ان میں سب سے بڑا حق ایک انسان پر والدین کا حق ہے. اللہ اور رسول کے بعد, قرآن کریم کے حق کے بعد سب سے بڑا حق اگر ایک انسان کے اوپر کسی کا ہے تو کس کا ہے؟ والدین کا ہے. والدین کے حق سے بڑا کوئی دوسرا حق نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتا ہے, ان کے حقوق کی پامالی کرتا ہے, ان کے حقوق کو غصب کر کے دنیا میں رہتا ہے, تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے سخت سے سخت سزا رکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں, ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ, 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. ان میں سے پہلے نمبر پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں العاق لوالدی, نافرمان اپنے والدین کا. اگر کوئی بندہ اپنے والدین کا ہی نافرمان ہے, جو اس دنیا میں لانے کے سبب بنے, جنہوں نے اس وقت اس کی پرورش کی جب وہ لاچار تھا, بے بس تھا, کمزور تھا, اس وقت یہی سہارا تھے اس کے, اور جب اس جسم کے اندر طاقت آئی, خون گرم ہوا, 2 پیسہ کمانا شروع کیا, تو اپنے سب سے بڑے محسن دنیا کے اندر جو تھے انہی کے حق کو کیا اس نے غصب کرنا شروع کر دیا اور ان کے حقوق کی پامالی کرنا شروع کر دیا. یہ انتہائی بڑی احسان فراموشی ہے. اس سے بڑی احسان فراموشی دنیا کے لوگوں کے ساتھ اور کسی دوسری احسان فراموشی کو ہم نہیں کہہ سکتے. اس سے بڑی کوئی احسان فراموشی نہیں ہو سکتی. تو اگر کوئی اپنے والدین کے ساتھ حق تلفی کرتا ہے تو اس کا انجام یہی ہے کہ ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل نہیں ہے, مسلمان ہی رہے گا, لیکن اس کی حقیقی سزا یہی ہے کہ وہ جہنم رسید ہو. البتہ اللہ رب العالمین کا فضل وسیع ہے, چاہے تو اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے, کیونکہ شرک نہیں ہے, کیونکہ یہ کفر نہیں ہے, دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل نہیں ہے, اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے. لیکن اس کی اصل سزا جو اس نے جرم کا ارتکاب کیا یہی ہے کہ اسے جہنم رسید کیا جائے. اللہ رب العالمین چاہے تو اسے معاف بھی کر سکتا ہے, لیکن چاہے تو اسے سزا بھی دے سکتا ہے. اگر ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو جہنم جانا پڑے تو آپ نے کبھی سوچا بھی ہے کہ یہ سزا کتنی بڑی ہے؟ اگر صرف دنیا میں کسی کو کہا جائے کہ تمہارا ہاتھ کاٹیں گے, برداشت کر سکتا ہے؟ تمہیں آگ کے اندر صرف تمہارے ایک ہاتھ کو 10 منٹ کے لیے رکھیں گے, داخل کریں گے, کوئی راضی ہو سکتا ہے, قبول کر سکتا ہے؟ آپ یہ سوچ کر دیکھیں کہ جہنم کی آگ, جہنم کی جو سزا ہے, کیا کوئی انسان اسے برداشت کر سکتا ہے ایک لمحے کے لیے بھی؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ دنیا کے اندر کبھی اگر کسی کو کوئی تکلیف نہ ملی ہو, ہمیشہ زندگی نعمتوں میں گزری, اگر اسے بھی جہنم میں ایک لمحے کے لیے داخل کیا جائے تو تمام نعمتوں کو ایک لمحے کے اندر ہی بھول جائے گا. یہ ہے جہنم کی سزا. اور اس کی سزا اللہ کے رسول نے کیا بیان کی ہے کہ اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے تو کیا ہوگا؟ جہنم رسید ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہوئے, پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا, دوسری سیڑھی پر بھی, تیسری سیڑھی پر بھی. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آج آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا, اس طرح پہلے کرتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا, کیا وجہ ہے, ماجرا کیا ہے؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ میں سے 1 مرتبہ آمین کہنے کی وجہ کیا بیان کی کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ بد دعا کی. ذرا غور کریں کہ یہ بد دعا کرنے والے کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام ہیں یہ بد دعا کرنے والے. کیا بد دعا کی؟ کہ کسی نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہیں ہوا تو ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے. اس بد دعا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. بد دعا کرنے والے جبریل علیہ السلام، آمین کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بد دعا اللہ کی بارگاہ میں رد ہو سکتی ہے؟ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کتنا سخت جرم ہے. اس لیے والدین کے حقوق کو ادا کریں. اگر اللہ رب العالمین نے یہ موقع دیا ہے، والدین موجود ہیں، تو ہر طریقے سے انہیں خوش کرنے کی کوشش کریں. کبھی بھی انہیں تکلیف نہ پہنچائیں. کتنی تکلیف؟ اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف. تو انہیں اف تک نہ کرنا. یہاں تک کہ ایک دوسری آیت میں اللہ نے بیان کیا، ابھی آپ نے سنا کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر والدین مشرک ہوں اور تمہیں بھی شرک کرنے پر مجبور کریں، وہ تمہیں بھی شرک کرنے پر آمادہ کریں، کوشش میں لگے رہیں کہ تم بھی شرک کر لو، تو اس حکم کی تعمیل مت کرنا، ان کی اطاعت اس بارے میں نہ کرنا. لیکن جہاں تک حسن سلوک کی بات ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا. وہ شرک ہے، اپنے بچے کو شرک پر آمادہ بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کیا حکم دے رہا ہے کہ اس کے باوجود چونکہ تمہارے والدین ہیں، وہی اس دنیا میں لانے کے سبب ہے. جب تم لاچار تھے، بے بس تھے، وہ تمہارے واحد سہارا تھے، تو ان کا یہ حق بنتا ہے، گرچہ وہ مشرک ہو، تمہیں شرک کی دعوت بھی دے رہے ہو، پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. تو یہ ہے والدین کا مقام و مرتبہ اور یہ ان کا حق. اگر کوئی شخص والدین کی حق تلفی کرتا ہے تو اس سے بڑا بد نصیب اور محروم کوئی نہیں ہے. جہاں والدین کے بہت سارے حقوق ہیں، وہیں اولاد کے بھی بہت سارے حقوق ہیں. ہمیں یہ موازنہ برقرار رکھنا چاہیے. بعض لوگ صرف والدین کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اولاد کو بھول جاتے ہیں. بہت سارے والدین کی حالت افسوسناک ہے، وہ صرف اپنے حقوق کے بارے میں بیدار ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ان کی اولاد کے تعلق سے جو حقوق رکھے ہیں، ان کے تعلق سے غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت اونچا مقام و مرتبہ دیا ہے. یقیناً آپ کو دیا ہے، لیکن آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری بھی ڈالی ہے. کیا آپ نے اپنی ذمہ داریوں کا صحیح طریقے سے نباہ کیا؟ ان ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے؟ آپ سے آپ کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ کے بچے کے آپ پر بہت سارے حقوق ہیں. ایک بچے کا حق ایک شخص کے شادی کرنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے شادی کا ارادہ کیا، شریعت کا حکم کیا ہے؟ کسی بھی عورت سے شادی کر لیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تنکح المرأة لأربع. عموماً 4 چیزوں کو دیکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں. 4 چیزوں کی وجہ سے کسی خاتون سے شادی کی جاتی ہے. مال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، اور دینداری کی وجہ سے. لیکن حکم کیا ہے؟ فاظفر لذات الدین. انتخاب تمہارا بس ایک ہو، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے دینداری. کیونکہ اس ماں کے پیٹ سے تمہارے بچے اس دنیا میں جنم لینے والے ہیں. بہت مشکل ہے کہ والدہ بدخلق ہو، بددین ہو، اور اس کے پیٹ سے نیک اور صالح بچے پیدا ہوں. اس لیے اپنے بچوں کے لیے ایسی ماں کا انتخاب کریں جو حقیقت میں آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے سب سے صالح اور سب سے نیک خاتون ہو، مناسب ماں ہو.
پھر شادی ہو گئی تو اللہ رب العالمین سے، ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العالمین آپ کو نیک اور صالح لڑکا عطا فرمائے۔ کتنے والدین ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچے کے لیے اس طرح دعا کرتے ہیں؟ بہت کم ہوتے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے۔ بلکہ بعض والدین اتنے بدنصیب ہوتے ہیں کہ اپنے بچے کے لیے بد دعا تک کرتے ہیں۔ استاد محترم شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ نے ایک قصہ بیان کیا تھا اپنے ایک درس میں۔ مسجد حرام کے اندر کافی سال پہلے مسجد حرام کے اندر ایک پولیس والے نے اپنا ذاتی قصہ بیان کیا ہے جسے شیخ نے نقل کیا ہے۔ وہ پولیس والا کیا کہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، ایک دم ملتزم کے پاس خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے جہاں حجر اسود ہے، وہیں پر یہ پولیس والا کہہ رہا ہے کہ میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ میں نے ایک شخص کو زارو قطار اونچی آواز میں دعا کرتے ہوئے دیکھا، زارو قطار رو کر اونچی آواز میں اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے ایک لڑکا عطا کر، یا اللہ مجھے ایک لڑکا عطا کر، میں بے اولاد ہوں، میں محروم ہوں۔ وہ بندہ چلا گیا۔ یہ پولیس والا کہتا ہے کہ اس کی جو حالت تھی دعا کرنے کی، جتنے لوگ تھے وہاں پر سب کی توجہ اسی کی طرف تھی، اس لیے کہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آ گیا ہے۔ ہر کسی کی نگاہ اسی شخص کی طرف، اور یہ دنیا و ما فیہا سے غافل اللہ رب العالمین کے سامنے گر گڑا رہا ہے، اونچی آواز میں زارو قطار رو رہا ہے، اللہ مجھے ایک لڑکا عطا کر۔ یہ پولیس والا بیان کرتا ہے کہ تقریباً 17-18 سال بعد وہیں پر میری ڈیوٹی ہے حجر اسود کے بغل میں، اور مجھے وہی جانی پہچانی آواز سنائی دے رہی ہے، لیکن اس وقت دعا اس کی بدل چکی ہے، بہت ہی زارو قطار رو رہا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو تباہ و برباد کر دے، اسے ہلاک کر دے۔ یہ پولیس والا کہتا ہے جیسے ہی دعا میں نے سنی تو لرز گیا کہ اس جگہ پر خانہ کعبہ میں ملتزم کے پاس ایسی بد دعا، یہ آخر کون ہے اتنا سخت دل باپ جو اپنے بیٹے کے لیے اس طرح کی بد دعا کر رہا ہے؟ فوراً مجھے 17-18 سال پہلے کا واقعہ یاد آ گیا، جب دیکھا تو وہی شخص تھا۔ یہ پولیس والا کہتا ہے کہ فوراً میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتے وہاں سے باہر لے گیا خانہ کعبہ۔ اللہ جزائے خیر دے اس پولیس والے کو، کھینچتے ہوئے سے باہر لے گیا اور جا کر کہا اس سے کہ تم نے اپنے بیٹے پر 2 مرتبہ ظلم کیا۔ پہلی مرتبہ اس وقت ظلم کیا تھا جب تم اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے ایک لڑکا عطا فرما۔ تم نے صالح اولاد کی دعا کیوں نہیں کی تھی؟ یہ کیوں نہیں کہا تھا کہ اللہ مجھے ایک صالح لڑکا عطا فرما، ایک نیک لڑکا عطا فرما؟ تو پہلی مرتبہ تم نے اپنے بیٹے پر کب ظلم کیا؟ جب تم نے اس کے لیے صالح ہونے کی دعا نہیں کی، نیک ہونے کی دعا نہیں کی، اور آج دوسری مرتبہ اس پر ظلم کر رہے ہو۔ تم یہاں پر یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے، اللہ رب العالمین تمہاری دعا قبول کرنے والا ہے، تمہیں اس سے پریشانی ہے، وہ تمہارا نافرمان ہے، تمہیں تکلیفیں دیتا ہے، یہ بھی تو دعا کر سکتے تھے کہ اللہ اس کا دل بدل دے، وہ مطیع و فرمانبردار ہو جائے۔ لیکن دوسری مرتبہ تم نے یہ دعا کی۔ اس بندے کو اپنی غلطی سمجھ میں آ گئی، نادم ہوا، شرمندہ ہوا۔ تب پولیس والے نے کہا چلو میں تمہیں دوبارہ لے جاتا ہوں، جس طریقے سے تم نے اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کی تھی اسی طرح اپنے اس بیٹے کے لیے ہدایت کی دعا کرنا۔ یہ بندہ گیا اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے بچے کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ 1 سال کے بعد وہی شخص خانہ کعبہ کا اپنے بیٹے کے ساتھ طواف کر رہا ہے، اسی بیٹے کے ساتھ جس کے لیے بد دعا کر رہا تھا۔ اس پولیس والے نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے اور سچا واقعہ ہے۔ شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ نے اپنے درس میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے کتنی اہم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تقریباً بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ عموماً اس عمر میں انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ اب تو اولاد نہیں ہو سکتی، اگر ہماری حالت اس طرح کی ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟
کوئی ایسا درگاہ نہیں ہوگا جس کا ہم چکر نہ لگا چکے ہوں. اللہ رب العالمین سے مایوس ہو جاتے ہیں اور ان درگاہوں کے چکر لگاتے پھرتے ہیں. یہ ایک نبی ہیں، کوئی عام شخص نہیں، اولو العزم من الرسل میں جن کا شمار ہوتا ہے. اس کے باوجود اللہ کے سامنے جھولی پھیلا ہوئے گڑگڑاتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین. اے اللہ ایک نیک لڑکا عطا فرما، ایک نیک لڑکا عطا فرما. اللہ رب العالمین آخری عمر میں انہیں 2 بیٹوں کی نعمت سے نوازتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے تو اسی رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہماری طرح کسی بابا اور کسی پیر ولی بزرگ خواجہ غریب نواز کا نہیں. کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی وہبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اس رب کا شکریہ جس نے مجھے بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل اور اسحاق کی نعمت سے نوازا. میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے. تو یہ باپ کے اوپر بہت بڑا حق ہے کہ اپنے بچے کے لیے دعا کرے. ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، پھر جب دنیا میں آئے تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرے، ایک اچھا سا نام رکھے. کتنے باپ ہیں جو یہ حق ادا کرتے ہیں؟ لوگوں کے نام پوچھنے پتہ چل جائے گا کہ والدین نے کتنا حق ادا کیا ہے. ایسے ایسے نام بیان کرتے ہیں لوگ کہ یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی مسلمان کا نام ہے یا کسی غیر مسلم کا. یہ حق ہے آپ کے بیٹے کا آپ کے اوپر. ابھی وہ شیرخوار بچہ ہے لیکن حق ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ بڑا ہوگا، اس کی دینی تربیت کرنا آپ کا حق ہے. جب وہ اس دنیا میں آنکھیں کھولے اسے قرآن کریم کی تلاوت سنائیں، نیک باتیں بتائیں. اللہ رب العالمین کہاں ہے، رسول کی معرفت اسے دیں، اللہ رب العالمین کی معرفت دیں، گھر کا ماحول دینی بنائیں. یہ آپ کے اوپر بچے کا حق ہے. 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو کیا کریں؟ نماز کے لیے اپنے ساتھ لائیں. کب تک؟ مسلسل 3 سال تک نماز کی اسے ٹرننگ دیں. 10 سال کی عمر کو ہو جائے اس کے بعد بھی نماز نہ پڑھے تو اسے مارے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی اس ڈیوٹی کے اندر حد درجہ کوتاہی کرتے ہیں. کبھی نماز کی اپنے بیٹے کو ترغیب نہیں دی، تعلیم نہیں دی، اپنے ساتھ کبھی نہیں لایا. بازاروں میں لے جا سکتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں. جب 10 سال کی عمر ہو جاتی ہے، بچے کہنا نہیں مانتے، تو اس وقت وہ کیا کرتے ہیں کہ اب مارنے کا میرا حق ہے. 10 سال کی عمر ہو چکی ہے. ایک مرتبہ سعودی عرب کے اندر یہ لائیو جو استفتاء کا سیشن چلتا ہے، جو کبار علماء ہوتے ہیں وہ فتویٰ دیتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں. ایک شخص نے اسی طرح کا سوال کیا، میں سن رہا تھا. اس نے کہا کہ میرے بچے کی عمر 10 سال ہو چکی ہے، اس سے زیادہ ہو چکی ہے، اور وہ نماز نہیں پڑھتا، تو کیا میں اسے مار سکتا ہوں؟ تو شیخ نے سوال کیا کہ جب اس کی عمر 7 سال ہوئی تھی تو 7 سال سے لے کر 10 سال تک تم نے نماز کی اسے تعلیم دی تھی؟ یہ خاموش ہے، اب کچھ نہیں کہہ رہا. تو شیخ نے کہا کہ جب مارنے کی باری آئی تو فوراً سوال جو تم نے کر دیا کہ کیا میں مار سکتا ہوں؟ تم نے جو کوتاہی کی ہے سب سے پہلے تمہیں مار پڑنی چاہیے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو 3 سال تک، اور وہ بھی چھوٹا بچہ جو ابھی دنیا کی رنگینیوں سے واقف نہیں ہے، اسے 3 سال تک دینی تربیت کرتا رہے اس کی، اور وہ 10 سال کی عمر کے بعد بے نمازی ہو جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. یہ والدین کی کوتاہی کا نتیجہ ہے کہ بچے بے نمازی ہیں. یہ جو عظیم فضیلت ہے کہ قبر میں پہنچ جانے کے بعد بھی نیکی کا یہ دروازہ بند نہیں ہوتا کہ نیک لڑکا اپنے والدین کے لیے دعا کرے، تو حقیقت میں اسی والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ بچہ نیک ہوا ہے، جس کی نیکی اسے قبر کے اندر بھی مل رہی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی نیکی کا آپ کا یہ دروازہ کھلا رہے تو اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں. تو بچوں کے اور بہت سارے حقوق ہیں، صرف والدین کے حقوق کو ہی جاننا کافی نہیں ہے. بچوں کے بھی بہت سارے حقوق ہیں، ان حقوق کو پورا کریں، ان کے درمیان عدل کریں، ان کی حق تلفی نہ کریں، انہیں دینی تعلیم دیں. تو یہ تمام حقوق بچوں کے ہیں. اسی طرح تقریباً میں 5-7 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں گا، کچھ لمبی بات ہو گئی. شیخ کا بھی خطاب بھی باقی ہے. نہیں، اللہ مستعان، اللہ جزائے خیر دے آپ کو. بس چونکہ موضوع ہی اتنا بڑا ہے اور اہم ہے. جزاکم اللہ خیر. بس اب تھوڑا سا بول کر انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا. اس کے بعد ایک اہم حق ہے میاں بیوی کے درمیان، زوجین کے درمیان.
شوہر کے اوپر بیوی کے بہت سارے حقوق ہیں، بیوی کے اوپر شوہر کے بہت سارے حقوق ہیں، اور عموماً سب سے زیادہ حق تلفی اسی رشتے میں ہوتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ قریب یہی رشتہ ہوتا ہے، اسی کے ساتھ دن بھر رہنا ہوتا ہے، اس لیے ناچاقی کا سب سے زیادہ ڈر یہی پر ہوتا ہے، اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اسی میں ملتی ہے کہ زوجین کے مابین جھگڑا ہو، یہاں تک کہ دونوں کا یہ رشتہ ہی ختم ہو جائے۔ روزانہ ابلیس اپنا منچ لگاتا ہے، اپنا اسٹیج سجاتا ہے، اور اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے آج کارنامہ انجام دیا؟ بیان کرتے ہیں وہ فلاں کو گمراہ کیا، فلاں کو گمراہ کیا، فلاں کو یہ کروایا، کسی کام کی تعریف نہیں کرتا، یہاں تک کہ جب کوئی کہتا ہے کہ زوجین کے ساتھ میں لگا رہا، کوشش کرتے رہا کہ دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، یہاں تک کہ کامیاب ہو گیا، جھگڑا ہوا اور دونوں کے درمیان زوجیت کا رشتہ ختم ہو گیا، طلاق دے دی بیوی کو، تو اسے اپنے گلے لگاتا ہے اور اسے شاباشی دیتا ہے، پیٹھ تھپ تھپاتا ہے کہ حقیقت میں تم نے کوئی کام کیا ہے۔ تو ایک شیطان کو اس عمل سے جتنی خوشی ملتی ہے کسی دوسرے عمل سے خوشی نہیں ملتی، اس لیے اللہ رب العالمین سے جو آپ دعائیں کریں، ان خاص دعاؤں میں اپنی بیوی کے ساتھ آخری عمر تک مثالی رشتہ قائم رہے، یہ بھی دعا کریں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں تو گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے، دونوں کے، صرف شوہر کے نہیں بیوی کے بھی، دونوں کے سکون غارت ہو جاتے ہیں۔ بچے اس گھر کے اندر صحیح تربیت نہیں پاتے، وہ ٹینشن میں ہمیشہ زندگی گزارتے ہیں، اور اس گھر کا ماحول کبھی دینی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس رشتے کے درمیان مفاہمت کا ہونا، دینی طریقے سے دونوں کا ایک گھر کے اندر رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی گھر میاں بیوی کے درمیان اس گھر میں رشتہ بہت اچھا ہے تو اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت اس گھر کے اندر موجود ہے۔ اور اگر اپنے گھر کو اس طرح بنانا ہو تو قرآن کی تلاوت کو عام کریں، جتنا آپ گانے بجانے اور دوسرے حرام چیزوں کو اپنے گھر میں داخل کریں گے شیطان اتنا قریب ہوگا، اور ایسی چیزوں کا اہتمام کریں جس سے شیطان گھر سے دور بھاگتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا، شیطان کو کم سے کم موقع ملے گا آپ کے گھر کے اندر پھوٹ ڈالنے کا۔ یہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بچے کہنا نہیں مانتے، بیوی کہنا نہیں مانتی، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو اپنے گھر سے انہوں نے نکالا ہوا ہے، قرآن کو انہوں نے اپنے گھر سے نکالا ہوا ہے، پڑھتے نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اس وجہ سے شیطان کو موقع سب سے زیادہ ملتا ہے۔ بیوی کے کیا حقوق ہیں شوہر پر، اور شوہر کے بیوی کے اوپر کیا حقوق ہیں، مختصر انداز میں سنیں۔ بیوی پر شوہر کا پہلا حق یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے۔ بیوی پر شوہر کا پہلا حق کیا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے، اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ایک بیوی کو حکم دیا جاتا اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک شوہر کو کتنا عظیم حق عطا کیا ہے، اور بیوی کو اللہ رب العالمین نے اس حق کے متعلق کتنا متنبہ رہنے کے لیے کہا ہے کہ شوہر کی اطاعت ضروری ہے، لیکن حرام چیزوں میں نہیں۔ اگر کسی حرام چیز کے بارے میں شوہر حکم دے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ دوسرا حق ہے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ ایک بیوی پر شوہر کا حق یہ ہے، گھر میں موجود رہے شوہر، موجود نہ رہے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا شوہر کا حق ہے۔ اگر عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کرتی تو شوہر کے ساتھ خیانت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدٌ تَكْرَهُونَهُ، کوئی شخص تمہاری بیوی کے بستر پر آئے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ بیویوں پر شوہر کا سب سے بڑا حق ہے، اس حق کے بعد، اطاعت کے بعد۔ اگر بیوی شوہر کا یہ حق مارتی ہے
تو اس کے ساتھ شریعت نے لعان تک کرنے کی اجازت دی ہے. دوسرے مسائل میں یہ حکم نہیں ہے. لیکن اگر یہ حق اگر کوئی بیوی شوہر کا مارے، یعنی شوہر ہونے کے باوجود بھی کسی دوسرے کے ساتھ زنا کرے، بدکاری کرے، تو انتہائی عظیم جرم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے نسب متاثر ہوتا ہے. ایک دوسرا شخص جو زانی ہے اور جو شوہر ہے جو اس لڑکے کی نسبت سے بری ہے، اس کی طرف اس لڑکے کی جھوٹی نسبت ہوتی ہے. یہ حقیقت میں اس کا بچہ نہیں ہے. اس وجہ سے اگر کسی شوہر کو علم ہو جائے اپنی بیوی کے بارے میں کہ اس کی بیوی نے کسی ایسے طہر میں کسی سے زنا کی ہے جس طہر میں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ جمع نہیں کیا ہے، اور وہ حاملہ ہو گئی، تو کنفرم یہ بچہ اس کا نہیں ہے. یہاں پر کنفرم یہ بچہ اس کا نہیں ہے. اس بیوی کے ساتھ آگے رشتہ جاری رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس بیوی کے ساتھ آگے رشتہ جاری رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. یا تو وہ کیا کرے، اس خاتون کو متہم کرے کہ یہ میرا لڑکا نہیں ہے، یہ کسی دوسرے کا بچہ ہے. کیونکہ طلاق بھی اگر دے دے تو اس بچے کی نسبت اسی شخص کی طرف ہوگی جس کی یہ بیوی تھی. اگر طلاق بھی دے دے تب بھی اسی کو اس کا باپ مانا جائے گا، اور حقیقت میں اس کا بیٹا نہیں ہے. کوئی کس صورت میں ہوگا؟ اس طہر میں اس نے زنا کیا ہے جس طہر میں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ جمع نہیں کیا ہے اور وہ حاملہ ہو گئی. تو اس صورت میں اس کو متہم کرنا ضروری ہے. اگر وہ خود قبول کر لیتی ہے کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے تو اس پر زنا کا حد نافذ کیا جائے گا. اگر شرعی قانون موجود رہے، اسلامی حکومت ہو، اسلامی اسٹیٹ ہو، تو اس پر زنا کا حد نافذ کیا جائے گا. اور اگر وہ بیوی انکار کرتی ہے تو دونوں کے درمیان لعان کے ذریعے ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم کر دیا جائے گا. لیکن اگر دونوں میں سے کوئی صورت نہ ہو، یعنی زنا حقیقت میں کسی خاتون نے کی ہے، اس کے شوہر کو علم بھی ہو گیا، لیکن ایسے طہر میں جمع کیا زنا کی ہے جس طہر میں اس نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ جمع کیا، تو یہاں پر کنفرم نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچہ اسی زنا سے ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسی کا اپنا بچہ ہو، یا کنفرم اس نے نہیں دیکھا اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے، بس ظن غالب ہے، ہو سکتا ہے کہ زنا کیا ہو. مثلا اپنے گھر کے اندر کسی شخص کو دیکھا کہ وہ باہر نکل رہا ہے اس کے گھر سے اور اس کی بیوی اس روم میں موجود ہے، یہ ظن غالب ہے، بس کنفرم نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے. تو ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ اسے طلاق دے کر یا تو جدا کر دے، یا پھر صبر کرتے ہوئے اسے توبہ کرنے کے بعد اپنے ساتھ بھی رکھ سکتا ہے. ایسی صورت میں نہ لعان کرنا اس کے اوپر ضروری ہے. اگر ستر پوشی کرے اور توبہ کر لے اس کی گنجائش ہے، لیکن اس صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. خلاصہ کلام ہے کہ بیوی کے اوپر شوہر کا ایک عظیم حق ہے کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. اسی طرح شوہر کے مال کی حفاظت کرے. چوتھا حق یہ ہے کہ شوہر جب اپنی جنسی خواہش کے لیے بلائے تو بغیر کسی شرعی عذر کے انکار نہ کرے. اکثر گھروں کے اندر جو رشتے خراب ہوتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بلا وجہ خاتون اپنے شوہر کا یہ ازدواجی حق ادا نہیں کرتی، حق زوجیت ادا نہیں کرتی، اور اسی وجہ سے شوہر دوسری کی طرف دیکھتا ہے اور پھر یہاں سے رشتے خراب ہوتے ہیں اور یہاں سے شیطان کو سب سے زیادہ موقع ملتا ہے. تو یہ شوہر کا عظیم حق ہے. یہاں تک کہ اس بارے میں بہت ساری حدیثیں وارد ہیں. ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی خاتون اس طرح اپنے شوہر کو ناراض کر کے سو جاتی ہے تو فرشتے رات بھر اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. یہ معمولی جرم ہے کہ فرشتے جس پر لعنت بھیجیں. اسی طرح شوہر کا ایک حق بیوی پر یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے، پرمیشن نہ دے. اسی طرح بیوی کے اوپر حق یہ ہے کہ گھر کا کام کاج دیکھے اور شوہر کی معروف طریقے سے خدمت کرے. کیا کہا؟ معروف طریقے سے شوہر کی خدمت کرے.
معروف طریقہ مطلب سماج اور معاشرے کے اندر جو خدمت معروف ہو، عرف عام میں جسے خدمت سمجھا جاتا ہو، وہ خدمت کرنا بیوی کے اوپر ضروری ہے۔ مثلا کسی سماج میں شوہر کے ساتھ اس کے والدین کی خدمت معروف ہو تو بیوی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں آپ کے والدین کی خدمت نہیں کر سکتی۔ جہاں فضیلت ہے، حقوق ہے، وہیں ذمہ داری بھی ہے۔ اکثر لوگوں کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ انہیں حقوق یاد رہتے ہیں، ذمہ داریاں یاد نہیں رہتی ہیں۔ تو جہاں حقوق ہیں جن کا تذکرہ ابھی آئے گا تو ذمہ داریاں بھی ہیں۔ تو ابھی شوہر کے حقوق کی بات کر رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر بعد ذمہ داری بیان کروں گا۔ بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنا مقام دیا ہے، ذمہ داریاں بھی اسی مقام و مرتبے کی طرح ایک شوہر پر اللہ رب العالمین نے عورتوں سے زیادہ ڈالی ہے، کیونکہ انہیں مقام بھی زیادہ دیا ہے۔ تو عموماً جس کو مقام و مرتبہ زیادہ ملتا ہے اس پر ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ بیوی کے حقوق کیا ہیں شوہر پر؟ بیوی کے حقوق یہ ہیں، سب سے پہلے تو اسے حق مہر ادا کرے۔ بہت سارے مرد ایسے ہیں وہ اپنی بیوی کو اس حق سے محروم رکھتے ہیں آخری سانس تک۔ بہت سارے علاقوں میں بہت زیادہ مہر بھی متعین کر لیتے ہیں، 1,00,000 2,00,000 4,00,000 5,00,000، حالانکہ اس کے پاس 10,000 بھی دینے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اور کیا کرتے ہیں، وفات کے وقت، جان کنی کے وقت ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ معاف کر دو۔ یہ حقیقت میں ٹارچر کرنا ہوا، معاف کرنا نہیں ہوا۔ یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ جتنا آپ نے متعین کیا ہے اتنا ادا کر دیں، اور اگر ابھی دینے کی طاقت ہے تو فوراً ادا کریں، اسے مؤخر نہ کریں، ادھار نہ رکھیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اسے حق دیا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے نان و نفقے کا بندوبست شوہر کو کرنا ہے۔ ایک خاتون پر گھر چلانے کی ذمہ داری نہیں ہے، کہاں سے گھر کا خرچ آئے گا۔ ایک عورت کو اللہ رب العالمین نے اس معاملے میں ٹینشن فری کیا ہے، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیسے گھر چلے گا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، کہاں سے کمائی کرے گا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ ہاں خاتون اس کی مدد کرے گی، لیکن اس کے نان و نفقے کا بندوبست کرنا، گھر کا بندوبست کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تو جہاں اس کے حقوق زیادہ ہے، ذمہ داری بھی اسی طرح اس کے اوپر بڑی ہے۔ اگر شوہر بخیلی سے کام لے اور گھر کا جتنا خرچ ہے معروف طریقے سے، اس کی آمدنی کے حساب سے جو خرچ ہونا چاہیے اس کے اندر بخیلی سے کام لے رہا ہے، اللہ رب العالمین نے اچھا خاصا مال و زر سے اسے نوازا ہے، لیکن بعض شوہر انتہائی بخیل ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، گھر سے باہر نکلیں گے اسکول کے لیے تو گیس کا وہ چولہے کا جو یہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، تو وہ چابی کھول کے لے کے اپنے جیب میں آ جاتے ہیں تاکہ میری غیر موجودگی میں چائے وغیرہ پکا کے وہ نہ ہی کر لے۔ بعض لوگوں کے بارے میں اس طرح کی خبر ملی، پرانے زمانے میں اسٹوو چلتا تھا نا، تو اس کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جس سے ہوا دیتے ہیں، وہ اپنے جیب میں لے کر روزانہ اسکول آتے تھے۔ کسی نے پوچھا، کہا کہ اگر رکھوں گھر میں تو چائے بنا کے کھا جائے گی، پی جائے گی، ناشتہ کر کے یا اور بھی دوسری چیزیں بنا کے کھا جائے گی۔ استغفر اللہ۔ اتنی پابندی اگر بیوی پر ہو تو اس بیوی کو حق پہنچتا ہے کہ بلا علم، یعنی شوہر کی جانکاری کے بغیر اس کے مال میں سے اتنا لے لے جس سے گھر کا خرچ اچھی طریقے سے چل سکے، لیکن اسراف نہ کرے، ناجائز طریقے سے خرچ نہ کرے۔ جتنے کی ضرورت ہو ضرورت کے بمقدار لے سکتی ہے، ضرورت کے بمقدار لے سکتی ہے۔ اسی طرح بیوی پر شوہر کے اوپر بیوی کا ایک حق یہ ہے کہ اسے دین کی تعلیم دے اور اللہ کی اطاعت میں اس کی مدد کرے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اسی طرح حق زوجیت جس طرح شوہر کی ہے، اسی طرح یہ حق بیوی کی ہے، مشترک حق ہے۔ یہ صرف شوہر کا حق نہیں ہے، یہ بیوی کا بھی حق ہے۔ اگر بیوی کو ضرورت ہو تو شوہر کو بھی یہ حق ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف شوہر کو جب ضرورت ہو تو بیوی کی وہ حق ادا کرے، بیوی کو ضرورت ہو اور شوہر کے پاس کوئی شرعی عذر نہ ہو تو اس کو بھی انکار کرنے کا حق نہیں پہنچتا، اس لیے کہ اگر انکار کرے گا تو بیوی وہی ناجائز طریقہ اختیار کرے گی۔
اس لیے جو جائز حق اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کا رکھا ہے اس کا خیال رکھے اور بغیر کسی شرعی سبب کے اس کا بستر الگ نہ کرے. بغیر کسی شرعی سبب کے بستر الگ کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح ایک حق ہے بیوی کا شوہر کے اوپر کہ اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے اور اس کی زبان کی تلخی پر صبر کرے. سنا آپ لوگوں نے؟ نرمی کا برتاؤ کرے اور بیوی کی زبان کی تلخی پر صبر کرے. یہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ اگر حقیقت میں سکون کی زندگی اس خاتون کے ساتھ چاہتے ہیں تو وہ تلخ کلامی کرے گی. اللہ رب العالمین نے خواتین کو اسی طرح پیدا کیا ہے. یہ ان کی تنقیص نہیں ہے، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے اس لیے بیان کیا ہے. اگر کوئی شوہر چاہے کہ ایک دم وہ سیدھی ہو جائے تو سیدھی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اگر تم سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے، وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. اگر اسی طریقے سے اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہو، فائدہ اٹھانا چاہو تو بہترین تمہاری زندگی گزرے گی. جب وہ تلخ کلامی کرے، آپ کے اوپر گرجے برسے تو اپنے آپ کو اندھا اور بہرا بنا لیں، جواب نہ دیں. چند منٹوں کے بعد خود اسے احساس ہوگا کہ میں نے غلطی کی ہے اور خود وہی جو آپ پر ابھی گرج رہی تھی، برس رہی تھی، جان بھی قربان کر دے گی. یہ اسی طرح اللہ رب العالمین نے عورتوں کو بنایا ہے. اس لیے ان کے اس رویے پر صبر کرنا انتہائی ضروری ہے. اگر صبر کر لے گئے تو آپ کی زندگی بہترین گزرے گی. اسی طرح ایک حق ہے کہ اس کی غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نہ نکالے، بدگمانی نہ کرے، اس کے کیریکٹر پر شک نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے منع کیا اس بات سے کہ کوئی شخص رات کو اپنے گھر جائے یہ چیک کرنے کے لیے کہ میری بیوی کسی دوسرے کے ساتھ تو گرفتار نہیں ہے. یہ اپنی بیوی کے کیریکٹر پر اس طرح شک کرنا جائز نہیں ہے. بعض شوہروں کو اللہ ہدایت دے، وہ زندگی بھر اپنی بیوی کے اوپر شک کرتے رہتے ہیں. اس طریقے سے کوئی خاتون اس کے لیے حقیقت میں محبت کر سکتی ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. اس کے ساتھ اعتماد کا رشتہ ہو. اگر کوئی مرد اس طرح کرتا ہے تو اس حرکت سے باز آئے. ایک حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کی رغبتوں کا خیال رکھے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اسی طرح ایک حق بیوی کا یہ ہے کہ گھریلو کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائے. جی، گھریلو کاموں میں، کھانا بنانے میں، کبھی برتن دھونے میں، کپڑے دھونے میں. اکیلے وہ اگر ہو اور گھر بڑا ہو تو وہ تھک جائے گی، پریشان ہو جائے گی. یہ تمام کام اکیلے نہیں کر سکتی. بعض شوہر اکیلے بیٹھے رہتے ٹھاٹ سے. چھٹی کے دن بھی میں کماتا ہوں اور وہ بیچاری صبح سے شام تک اکیلے پریشان ہوتی رہتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ میری مردانیت کے خلاف ہے، مردانگی کے خلاف ہے کہ میں گھریلو کاموں میں ہاتھ بٹاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہتی ہیں؟ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، تو فرماتی ہیں جواب میں کان یکون فی محنت اہلہ، یعنی فی خدمت اہلہ، فاذا حضرت الصلاۃ خرج الی الصلاۃ. اللہ کے رسول اپنے بیویوں کے ہاتھ بٹاتے رہتے تھے. نماز کا وقت ہوتا پھر نماز کے لیے نکل جاتے. تو یہ خیر البشر کا حال ہے. اور آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مردانگی کے خلاف ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ افضل ہے، اس لیے کوئی مردانگی کے خلاف نہیں ہے. اسی طرح ایک حق ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے درمیان عدل کرے، ان کے درمیان عدل و انصاف کرے. اور یہ عدل و انصاف کس میں ہے؟ یہ عدل و انصاف ان کے درمیان باری لگانے میں ہے. یہ عدل و انصاف محبت میں نہیں ہے، جمع میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے. وہ عدل و انصاف ہے دونوں کے درمیان، نان و نفقے میں عدل کرے، باری میں عدل کرے. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، نا انصافی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ اہم حقوق ہے میاں بیوی کے. اگر ان حقوق کی دونوں پاسداری کریں، خیال رکھیں، تو وہ گھر جنت نشاں بن جائے گا، امن و سکون کا گہوارہ ہوگا.
اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام حقوق کو ہمیں بدرجہ اتم پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے جو باتیں سنی ہیں اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چیزیں جو آج ہم نے یہاں سیکھی ہیں اللہ رب العالمین انہیں ہمارے لیے حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔